بلی یہ خوفناک کہانی ایپیسوڈ 3۔ ڈاکٹر نے آ کر زیبا کے پاؤں کی بینڈیج کر دی گئی ہے، مگر زخم سڑنے کی وجہ سے زیبا کو تیز بخار بھی ہے اور اس کے معدے میں انفیکشن بھی ہے۔ رات ہمیں ہسپتال میں رکنا تھا۔ اس صورتحال میں آغا جانی کو تنہا چھوڑنا بہت نامناسب سی حرکت تھی، اور گھر جا کر بھی مجھے کون سا سکون مل جانا تھا۔ رات اسی شش و پنج میں گزرتی، اس لیے بہتر ہی یہی سمجھا کہ ان کے ساتھ رک جاؤں۔ وہ بھی کچھ بتانا چاہتی ہیں اور میں بھی معاملے کی تہ تک جانا چاہتا ہوں۔ سو میں نے ان سے کہا اگر وہ چاہیں تو زیبا کے پاس روم میں آرام کر لیں، میں باہر بیٹھا ہوں۔ آغا جانی نے زیبا سے ملنے کی خواہش کی اور ہم اس کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں باہر ہی رک گیا تھا، مگر انہوں نے اشارے سے مجھے آنے کے لیے کہا۔ اسپتال کے اس کمرے میں زیبا کی موجودگی کو بمشکل 2 سے 2.5 گھنٹے ہی گزرے تھے، مگر اس کمرے میں بھی وہی ناگوار بو بس چکی تھی۔ یہاں ٹھہرنا محال تھا۔ وہ بیڈ پر بھی شکنجوں میں کسی ہوئی تھی، اس لیے کوئی خطرہ نہ تھا۔ شاید سو رہی تھی۔ آغا جانی محبت سے اس کے ماتھے اور سر پر ہاتھ پھیرتی، پیار کرتی رہیں۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں نے خود کو اس لمحے بہت بے بس محسوس کیا۔ ہم کمرے سے باہر آ گئے۔ آغا جانی نے خود کو قدرے سنبھال لیا تھا۔ اسی اثنا میں وجاہت ہمدانی کی 2 کالز آ چکی تھیں اور زرنگار بھی گھر پہنچ کر کال کر چکی تھی۔ میں اور وہ کمرے کے باہر بیٹھے تھے۔ آغا جانی زیبا کے بارے میں بات شروع کی، کہنے لگی میری بیٹی بہت لاڈلی اور ناز و نام میں جوان ہوئی ہے، اور اب اس کی یہ حالت دیکھ کے میرا دل کٹ جاتا ہے۔ اذان میاں، اولاد اور جوان اولاد کا دکھ رب دشمن کو بھی نہ دے۔ وہ بچپن سے ہی بہت ڈرپوک تھی، اندھیرے اور اکیلے رہنے سے ڈرتی تھی۔ ہر وقت میری جان سے لگی رہتی تھی، یا آغا جان کے ساتھ ہم فیصل آباد میں رہائش پذیر تھے۔ وہ بہت بڑی حویلی اور بہت حسین لان تھا۔ ہمارا آغا جان کو باغبانی کا بہت شوق تھا۔ سارا لان ان کے ہاتھوں کا بویا ہوا تھا۔ زیبا اس وقت 7 سال کی تھی، وجاہت 11 سال کا۔ یہ دونوں بچے ہی ہماری زندگی کی رونق تھے۔ گرمیوں کے دنوں میں اکثر ایک کالی بلی ہمارے لان میں آنا جانا رہنے لگا تھا۔ یہ اتنی کوئی خاص بات بھی نہیں تھی، مگر آغا جان کو بلیوں سے چڑ تھی۔ اس کی ناپاکی، نجاست اور بدبو کسی کو بھی برداشت نہیں تھی۔ اگر جانوروں کو کون سا روک سکتا ہے؟ وہ بلی ہمارے لان کی کیاریوں میں اکثر بیٹھی ہوتی۔ ہم سب ہی نے ایک بات محسوس کی تھی کہ وہ ہمیں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتی رہتی۔ ہم سب بھی لان میں بیٹھے بچے کھیل رہے ہوں، ہمیں اس کا دیکھنا بہت پر اسرار ناگوار لگتا تھا۔ اسے بھگانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر کوئی طریقہ کارگر نہ ہوا۔ آغا جانی کی غیر موجودگی میں اکثر خانسامہ سے کہہ کر میں اسے دودھ ڈلوا دیتی۔ بے زبان جانور ہے، رحم آ جاتا تھا مجھے۔ ایک دن دونوں بچوں فٹ بال سے کھیل رہے تھے کہ بال اس منحوس کے پاس جا گری۔ زیبا بال اٹھانے بھاگی۔ آغا جان گملوں کی کھودائی کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں کھرپی تھی۔ جیسے ہی زیبا بال لینے کیاری کے نزدیک گئی، وہ بلی زیبا پر حملہ آور ہوئی اور آغا جان اس پر کچھ سوچے سمجھے بغیر ہاتھ میں پکڑی کھرپی اس بلی کو ماری۔
نشانہ اتنا ٹھیک لگا کہ کھرپی سیدھی بلی کی گردن پر لگی اور وہ گر کے کیاری کے پاس تڑپتی لوٹتی رہی۔ بچے بری طرح سہم گئے تھے۔ بلی رو رہی تھی۔ وہی منحوس آواز سنی ہے نا آپ نے؟ میں نے کسی معمول کی طرح سر اس بات میں ہلایا۔ بلی روتی رہی۔ ہم میں سے کسی کی ہمت نہ تھی کہ اسے اٹھاتے۔ آغا جان نے چوکیدار سے کہہ کر ایک بوری منگوائی اور چوکیدار سے ہی اس بلی کو بوری میں ڈلوا کر کہیں پھینکوا دیا۔ آغا جان اسے مارنا نہیں چاہتے تھے، بس سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ سوچنے کا وقت ہی نہ ملا۔ اس رات زیبا بہت ڈرتی رہی اور اسے بخار نے آ لیا۔ ہم بہت پریشانی میں آ گئے۔ سارا ہفتہ ڈاکٹروں حکیموں کے چکر کاٹتے رہے۔ اسی دوران آغا جان کو کب وہم کی بیماری ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ زیبا کے صحت یاب ہونے کے بعد میں نے غور کیا، وہ اکثر بیٹھے بیٹھے چونک جاتے اور اپنے آگے پیچھے دیکھنے لگتے جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں۔ کبھی کمرے کھول کی تلاشی لیتے بھی، کبھی کھڑکی کھول دیتے۔ راتوں کو اٹھ کر بیڈ کے نیچے صوفوں کے نیچے جھانکتے۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ڈاکٹروں کی محنت رنگ لائی۔ زیبا روبہ صحت ہو گئی۔ آغا جان اسے ایک پل اکیلا نہ چھوڑتے۔ یک دن صبح کوئی 11-12 کا وقت ہوگا، آغا جان اور زیبی معمول کے مطابق لان میں کھیل رہے تھے۔ میں وجاہت کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی۔ مجھے سپر اسٹور سے سامان خریدنا تھا۔ جب میں واپس گھر آئی تو زیبا کیاری کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ آغا جان کا رخ نہیں تھا۔ میں اندر گئی، دروازہ لاک کیا، دروازہ بجایا، آوازیں دی، تب کہیں جا کر آغا جان نے دروازہ کھولا۔ وہ بہت بوکھلائے ہوئے تھے۔ دہشت چہرے سے عیاں، ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ مجھے بہت انجائنا کا اٹیک ہے۔ میں فون کرنے بھاگی، مگر انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور بولے، وہ مری نہیں ہے، وہ مری نہیں ہے، وہ یہیں ہے۔ باہر لان میں دروازہ بند کر دو، وہ مجھے مار دے گی۔ آغا جان حدیان بکے جا رہے تھے۔ آغا ہوش کریں، اجے کچھ پلے نہ پڑا۔ کون مری، کون نہیں مری، کون مار دے گی؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا بول رہے ہیں آپ؟ اتنے میں زیبا ہمارے پاس کھڑی تالیاں بجانے لگی اور کھلکھلانے لگی۔ بابا جانی ڈر گئے، بابا جانی ڈر گئے۔ مما میں بلی بنی، بابا جانی ڈر گئے۔ ہی 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 ہی، میاؤں میاؤں میاؤں، ہی ہی۔ وہ کونستی کھیلتی وجاہت کے ساتھ دوبارہ لان میں جا چکی تھی اور آغا جان پسینے میں شرابور۔ انہیں تسلی دی، پانی پلایا، اوسان بحال ہوئے تو وہ رو پڑے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے شوہر کو بلکتے دیکھا۔ اذان میاں میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ کہ میرا دل اندر سے بجھ گیا اور ایک خوف دل میں سما گیا کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ آغا جان گھر سے جا چکے تھے اور میں بچوں کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ وہ رات بہت دیر سے آئے، خط گم سم تھے، بچے سو چکے تھے۔ وہ جب بستر پر لیٹے، مجھے یاد ہے ان کی آنکھیں محترم تھیں۔ میں نے دریافت کیا، کیا؟ تو بولے، بیہا تم یقین نہیں کرو گے، رہنے دو۔ میرے بہت اصرار پر انہوں نے بتایا کہ دوپہر تمہارے جانے کے بعد میں اور زیبا لان میں تھے۔ میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ میری نظر سامنے کیاری پر پڑی جہاں وہ بلی رہنے لگی تھی۔ زیبا وہاں بیٹھی اپنے ہاتھ چاٹ رہی تھی۔
میں نے آواز دی، بلایا، مگر اس نے انسنی کر دی۔ میں غصے میں اٹھا اور اس کے قریب جا کر اسے اٹھانے لگا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک کر پیچھے کیا اور میری گردن پر ہاتھ مارا۔ اس کا ہاتھ مجھے پنجے کے جیسا لگا۔ محسوس ہوا میں نے ہاتھ لگایا تو خون رس رہا تھا۔ پھر ایک دم زیبی زمین پر بل کھانے لگی اور وہی آوازیں نکالنے لگی جو اس وقت وہ زخمی بلی روتے ہوئے نکال رہی تھی۔ وہ غرانے لگی۔ وہ دوبارہ مجھ پر جھپٹی۔ میں بھاگا، اندر آ کر کمرہ لاک کر لیا۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ صبیحہ میں بس انہیں بے چینی کے عالم میں دیکھتی رہی۔ میں جانتا ہوں میری بات پر یقین کرنا مشکل ہے۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ تم میرا یقین کرو، میں پاگل نہیں ہوں۔ یہ دیکھو۔ انہوں نے کالر ہٹایا تو واقعی 3 خراشیں پڑی تھیں جن پر خون ابھر کے سوکھ چکا تھا۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی آوازیں آتی ہیں، راتوں کو لگتا ہے وہ یہی ہیں۔ اس کی چمکیلی آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں۔ اس نے ہماری بچی پر قبضہ کر لیا ہے۔ صبیحہ، کتنی ہی دیر ہم ساتھ لگے روتے رہے، ہمیں نہیں پتہ چلا ہمیں کیا کرنا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا۔ کیا آغا جان اس گل گھٹ میں مبتلا ہو کر نفسیاتی مریض بن چکے تھے، یا یہ کوئی اور معاملہ ہے؟ اور وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ آغا جان اور زیبی میری روح کے 2 حصے ہو گئے ہیں۔ میں کسی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اتنا کہہ کر آغا جانی پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ اور میں اپنی کیا کیفیت بیان کروں؟ یہ معاملہ الجھتا ہی جا رہا تھا۔ ان گنت سوال اب بھی باقی تھے، اور کہانی بھی، کہانی میرے اور آپ کے لیے، مگر یہ آغا جانی کی آپ بیتی تھی جو نامکمل تھی، اور ابھی مزید کچھ ہونا باقی تھا۔ وہ سب الگ آغا جانی۔ میں سمجھ سکتا ہوں آپ اور آپ کا خاندان کس اذیت سے دوچار ہے، لیکن جو بھی ہوا وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہوا، تو پھر یہ انتقام کیوں؟ آغا جانی پانی کے گھونٹ بھرتی ہوئی بولیں۔ اذان میاں، یہ کوئی انسان نہیں تھی کہ یہ قتل کا مقدمہ چلتا اور سیلف ڈیفنس ثابت کر کے ہم اپنے شوہر اور بچی کو بچا لیتے۔ بلی کے روپ میں وہ کوئی اور مخلوق تھی جس کو نہ ہم سمجھا سکے نہ معافی تلافی کر سکے۔ اول تو اس وقت ہم یہ سمجھے ہی نہیں تھے۔ آغا جان کی گردن پر خراشیں دیکھ کر بھی ہمیں پختہ یقین نہ تھا۔ دوسرے دن ہم نے فیصلہ کیا ہم آغا جان کے ساتھ کسی اچھے ماہر نفسیات سے رابطہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بلی کی اچانک موت کا آغا جان کے ذہن میں بیٹھ گئی ہو اور یہ سب تماشے کروا رہی ہو۔ ہم نے آغا جان کو راضی کیا، یہ کہہ کر ہم زیبی کو ایگزامن کرانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر ہم سے بھی کچھ سوالات کر سکتا ہے، تو گھبرائیے گا نہیں۔ ماہر نفسیات نے بالترتیب ہم چاروں سے سوال کیے، مگر اصل چیک اپ آغا جان کا ہی تھا۔ مجھے شدید حیرت اس وقت ہوئی جب ڈاکٹر نے ہم چاروں کو نارمل قرار دے دیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے آغا جان زیبی کے بارے میں سچ کہہ رہے ہیں۔ ان دنوں میں نے زیبی میں کوئی بدلاؤ نہ دیکھا۔ ہاں، وہ کبھی کبھی اپنے ہاتھ چاٹنے لگتی کھانے کے بعد، اور اب دودھ بغیر ضد کیے پی لیتی تھی۔ آغا جان کا دل گھر اور بچوں سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ زیادہ وقت باہر رہنے لگے تھے، زیبی سے بہت کم بات کرتے، لیکن زیبی ان سے نزدیک ہونا چاہتی، مگر وہ کوئی موقع نہیں دیتے۔ زیبی کی طرف سے بھرپور
کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، ہم مطمئن تھے، مگر ایک بو اکثر آنے لگی تھی۔ گھر سے ایک دن وہ کہنے لگے، سبیحہ، میرے دوست کے ایک دوست انڈیا سے آئے ہیں، کاروباری دوست ہیں مگر دم تعویذ بھی کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ کل کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ دوسرے دن جمعرات تھی۔ جاری ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔